بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ھدی للمتقین۔ قرآن ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی جن کے دلوں میں اللہ رب العزت کا ڈر ہے، خشیت ہے، قرآن ان کے لیے ہدایت ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ حقیقی طور پر اگر کوئی قرآن سے فائدہ اٹھاتا ہے تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ کی خشیت ہے۔ اصولی طور پر قرآن تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے، ھدی للناس، ٹھیک ہے نا۔ اسی سورہ بقرہ میں ہے کہ قرآن پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، پوری انسانیت کو دعوت ہے کہ وہ آئے، قرآن پڑھے، اس میں غور و فکر کرے، ٹھیک، اور ہدایت حاصل کر لے۔ لیکن یہاں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ حقیقی طور پر اگر کوئی قرآن سے فائدہ اٹھاتا ہے تو وہ متقین ہیں، جن کے دل اللہ کی خوف اور خشیت سے منور ہیں۔ تقویٰ کی معنی کیا ہے؟ تقویٰ کا معنی ہے نفس کو خوف کی چیز سے بچانا، نفس کو خوف کی چیز سے بچانا۔ اور شریعت کی اصطلاح میں تقویٰ کا معنی یہ ہے کہ نفس کو ہر اس کام سے بچانا جسے کرنے یا نہ کرنے سے کوئی شخص عذاب کا مستحق ہو جائے۔ عذاب بھی ایک خوف کی چیز ہے، خوف کی علامت ہے، جہنم خوف کی علامت ہے۔ اب ایسا کوئی کام کہ جس کے کرنے یا نہ کرنے سے بندہ عذاب کا مستحق ہوتا ہے، تو ہماری شریعت کہتی ہے، دین اسلام کہتا ہے کہ اس کام سے بچا جائے۔ جو بندہ ایسے کام سے کہ جس کے کرنے سے عذاب کا مستحق ہوتا ہے یا جس کے نہ کرنے سے عذاب کا مستحق ہوتا ہے، اس کام سے اگر بچتا ہے، بچ جاتا ہے، تو شریعت اس کو کہتی ہے تقویٰ، ٹھیک ہے نا۔ جیسے کفر ہے، شرک ہے، کبیرہ گناہ ہیں، بے حیائی کے کام ہیں، ان تمام سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ فرائض کو ادا کرنا، اب فرائض کو ادا کرنے سے جنت ملتی ہے اور نہ کرنے سے عذاب کا مستحق ہوتا ہے، تو یہاں نہ کرنا یہ عذاب کا استحقاق ثابت کرتا ہے، تو اس کا کرنا ضروری ہے۔ جو کرے گا وہ متقی ہے، ٹھیک۔ اور وہاں حرام چیزوں کو چھوڑ دینا، نہ کرنا، یہ لازمی ہے۔ وہاں حرام چیزوں کو جو کرے گا وہ عذاب کا مستحق ہوگا، جو حرام چیزوں کو چھوڑے گا وہ متقی ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو شریعت میں تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ کام کہ جس کے کرنے یا نہ کرنے سے کوئی شخص عذاب کا مستحق ہو، اس کام کو چھوڑ دینا، یہ ہے تقویٰ۔ اس کی فضیلت میں دو آیت کریمہ ہیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 102 اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 اور 71۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 102، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ضرور تمہیں موت صرف اسلام کی حالت میں آ جائے۔ یعنی اپنے آپ کو شریعت پر ایسا کاربند بنا لو کہ جب تمہاری موت آئے نا تو دین اسلام پر آئے، کیونکہ جو بندہ مسلمان مرتا ہے، دین اسلام پر مرتا ہے، اللہ رب العزت اسے جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ دوسری سورہ احزاب آیت نمبر 70 اور 71، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہا کرو۔ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال تمہارے لیے سنوار دے گا، نکھار دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہ بخش دے گا،
وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اس نے بڑی کامیابی پائی۔ اب یہ تقوی کی قرآن سے معنی ہے کہ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے، ٹھیک، سیدھی بات کرتا ہے، اور آخر میں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ قرآن سے تقوی کی معنی، تقوی قرآن سے کس کو کہتے ہیں؟ سیدھی بات کہنا، ٹھیک، اللہ سے ڈرنا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔ یہ دو آیتیں ہیں، تین آیتیں ہیں جو تقوی کی فضیلت میں ہیں۔ حدیث مبارکہ جامع ترمذی کی کتاب صفت القیامہ حدیث نمبر 2459، حضرت عطیہ سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک متقین میں شمار نہیں ہوگا جب تک کہ وہ نقصان نہ دینے والی چیز کو کسی نقصان والی چیز کے ڈر سے نہ چھوڑ دے۔ دو چیزیں ہیں، ایک نقصان دینے والی اور ایک نقصان نہ دینے والی۔ اب ان دونوں کے درمیان تیسری چیز ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ڈر ہے۔ وہ کیا ہے؟ ڈر۔ ایسی چیز جو ہمیں نقصان تو نہیں دے رہی، جائز ہے، کر سکتے ہیں، لیکن ڈر یہ ہے کہ اگر اس جائز چیز میں ہم گئے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے کسی نقصان دہ چیز میں نہ پڑ جائے۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ مثلا سگریٹ ہے، تمباکو نوشی ہے، جائز ہے، مباح ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ اس مباح چیز کی وجہ سے میں نشے میں پڑ جاؤں، اس لیے اس مباح چیز کو ترک کر دیا، اس کو کہتے ہیں تقوی۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ کوئی ایسی چیز جو نقصان دہ نہیں ہے اس کو چھوڑ دینا، یعنی جائز چیز کو ترک کر دینا۔ کیوں؟ اس ڈر سے کہ کہیں اس جائز شے کی وجہ سے میں کسی نقصان دہ چیز میں نہ پڑ جاؤں، اس کو کہتے ہیں تقوی۔ دوسری حدیث مبارکہ معجم الاوسط حدیث نمبر 4759، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا رب جل شانہ وعز اسمہ ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، اور کسی عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں ہے، نہ عجمی کو عربی پر فضیلت ہے، نہ گورے کو کالے پر فضیلت ہے، نہ کالے کو گورے پر فضیلت ہے، مگر صرف تقوی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ متقی ہے۔ وہی موضوع یہاں اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے۔ یہ بات یاد رکھ لو کہ کوئی عربی ہے، کوئی عجمی ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، تو کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ہاں، ان میں سے جو متقی ہوگا وہ افضل ہوگا۔ اگر کالا متقی ہے تو وہ افضل ہے گورے سے، اگر عجمی متقی ہے تو وہ افضل ہے عربی سے، اگر عربی متقی ہے تو وہ افضل ہے عجمی سے۔ تو حضور نے فضیلت کا معیار صرف تقوی کو قرار دیا ہے کہ جس بندے میں جتنا تقوی ہوگا وہ اتنا افضل ہوگا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسری حدیث پاک سنن دارمی کتاب الرقاق باب فی تقوی اللہ حدیث نمبر 2724، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا رب جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، اس بات کا مستحق میں ہی ہوں کہ مجھ سے ڈرا جائے، اور جو مجھ سے ڈرے گا تو میری شان یہ ہے کہ میں اسے بخش دوں گا۔ یعنی خشیت، خوف، ڈر اللہ کا ہونا چاہیے۔ بندہ اللہ سے ڈرے،
جس بندے کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف بیٹھ گیا وہ پھر کائنات میں کسی چیز سے نہیں ڈرتا، اور جس کو یہ نعمت مل جائے خشیت الہی کی، وہی بندہ کامیاب ہے اور وہی سب سے بڑی کامیابی لے کر کے اس دنیا سے جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تقوی نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن اور سنہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا